बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 13 मुकदमात 9 मई के इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की रिहाई में जो सबसे आखिरी और बड़ी रुकावट है वो 190 मिलियन पाउंड और अल-कादर ट्रस्ट केस में सज़ा है। बिल आखिर अपीलों से मुतल्लिक वो पेशरफ सामने आई जिसका हमें इंतज़ार था, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो ख़त लिखा गया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और कायम मुक़म्म चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर हैं फैसल अब्बास खर, उन्होंने नुकात बनाए हैं कि मैंने कल आपको वो उन नुकात से मुतल्लिक तफसीलात बता दी थी कि ये अहम मामलात इमरान खान ने जजेस के सामने उठाए हैं और उसमें 200 से ज़ायद अपने मुकदमात का और अपने जो दीगर रुफ़का और कारकुनान के मुकदमात हैं उनकी तफसीलात मुअज़्ज़ज़ अदालतों के सामने रखी हैं। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं और भाई हैं फैसल अब्बास खर, उन्होंने नुकात बनाए। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ उनके नुकात आपके साथ शेयर करना कि वो ख़त कितना अहम है। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और याहिया अफरीदी को और जो कायम मुक़ाम चीफ़ जस्टिस हैं सरफराज डोगर, उनको उन्होंने ख़त लिखा है। पहले नंबर पर जो पहला पॉइंट है, मुझ पर 200 से ज़ायद केसेस बनाए गए जिनमें 5 केसेस में मुझे सज़ा हो चुकी, जिनमें से 4 केसेस में सज़ा मुअत्तल या कलअदम हो चुकी है। दूसरे नंबर पर मुझे जेल में रखने के लिए जो अब्यूज़ ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो रहा है, ये उससे मुराद ये है कि मुझे हर सूरत जेल में रखने के लिए जो फ़ौजदारी निज़ाम है, अदालती निज़ाम, वो तबाह किया जा रहा है। उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि साइफ़र मुकदमा है, इमरान खान का हक़ दिफ़ा ख़त्म किया गया, इमरान खान के वकला का हक़ जिरा ख़त्म किया गया और सरकारी वकील मुकर्रर किए गए। तोशाखाना नैब केस है, उसमें इमरान खान का सिरे से हक़ जिरा ही ख़त्म कर दिया और जिरा का राइट ख़त्म करके उनको सज़ा सुनाई गई। तोशाखाना का जो हमायूं दिलावर वाला 3 साल सज़ा वाला केस है, इलेक्शन कमीशन का इस्तग़ासा, उसमें इमरान खान की हक़ दिफ़ा की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है कि अगर किसी मुकदमे से मुतल्लिक दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा होंगी तो पहले दरख्वास्तों को डिसाइड करेंगे, फिर मेन केस पर फैसला करेंगे। और इमरान खान को सज़ा सुना दी गई, हक़ दिफ़ा की दरख्वास्त आज तक ज़ेर इल्तवा पड़ी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये अब्यूज़ ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो इमरान खान ने अदालत के सामने रखा। इस वक्त मुल्क एक्सटर्नल एग्रेशन का सामना कर रहा है। अगर कोई बंदा मुल्क को कौम को एक मकसद के लिए कराची से खैबर तक इकट्ठा कर सकता है तो वो इमरान खान है। दोनों चीफ़ जस्टिस साहिबान को ये बावर करवाया गया है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, अगर उनको कोई बेहतर कर सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान है। चौथे नंबर पर इमरान खान के साथ उनके दोस्त शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा, वो भी नाहक कैद हैं और उनकी ज़मानतें भी ज़ेर इल्तवा हैं। 5वें नंबर पर अदालतें बार बार हुक्म देती हैं, उसके बावजूद ना मेरी बच्चों के साथ फ़ोन पर बात करवाई जाती है और ना ही पार्टी रहनुमाओं को मिलने दिया जाता है, ना फैमिली मेम्बरान को मिलने दिया जाता है। और अडयाला जेल में अदालती कार्रवाई के दौरान सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को बिठाया जाता है जो असल कार्रवाई रिपोर्ट नहीं करते कि मुझे ओपन ट्रायल का हक़ ही नहीं दिया जा रहा, मेरे ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो सीक्रेट ट्रायल हो रहा है और वहाँ पर सिलेक्टेड लोगों को बिठाया जाता है, मेरी फैमिली मेम्बरान, मेरे वकला या साफ़ियों को नहीं बिठाया जाता। 6ठे नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन हो रही है और हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें सारी कोशिशों के बावजूद समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की जा रही। 7वें नंबर पर 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात के नताइज देर से आए जिसने मशकूक कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 6 माह में फ़ैसला करना था और ट्राइब्यूनल के सामने हमारी मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, आज तक फ़ैसला नहीं हुआ और आज तक 1 साल से ज़ायद हो चुका है। धांधली का जो धांधली ज़दा लोग हैं वो ओहदों पर बैठे हैं और जो असल जीते हैं वो या जेलों में हैं या उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। 8वें नंबर पर ख़त में लिखा गया कि 8 और 9 सितंबर एक पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में स्याह तरीन दिन था जब सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्लियामेंट में घुसकर गिरफ़्तार किया। ये 8-9 सितंबर 2024 की जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार किया था, उसकी भी बताई। फिर 9th नंबर पे कहा कि मेरी जमात से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, मखसूस नशिस्तें किसी और को दे दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसले पर फ़ैसला दिया, आज तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब तो तकरीबन 1 साल होने वाला है, आज तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ख़त में लिखा गया आखिर पर कि पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी हक़ है, लेकिन उसके बावजूद 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर डायरेक्ट गोली चलाई गई।
خط میں لکھا کہ گزشتہ 3 سال سے آئینی اور قانونی نظام پر کچھ شدید حملے ہوئے. لوگوں کو اس وقت یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان کی حیثیت سے اہمیت رکھتے ہیں اور فوری طور پر خط پر کارروائی کی درخواست بھی کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے. یہ وہ اہم خط ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے قائم مقام چیف جسٹس کو بھی اور دوسری طرف جو جج صاحبان ہیں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کو بھی ارسال کر دیا گیا ہے، جمع کروا دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے 13 مقدمات ہیں. یہ راولپنڈی کے 14 مقدمات ہیں. ایک GHQ کیس ہے جس میں 30 اپریل کو سماعت ہے، اور باقی جو 9 مئی کے مقدمات ہیں اس میں عدالت میں آج سماعت. یہ 13 مقدمات ہیں. 3 مقدمات میں چلان جمع ہو چکا ہے، 10 مقدمات میں آج تک چلان نہیں جمع ہوا. یحییٰ افریدی صاحب نے جب 4 مہینوں کی ڈائریکشن کا آرڈر جاری کر رہے تھے، ایک بار تو پوچھ لیتے کہ ان سینکڑوں مقدمات میں سے کتنوں میں چلان جمع ہوا ہے. حضور والا، جن میں چلان نہیں جمع ہوا، چلان جمع ہوگا، فرد جرم عائد ہوگی، کاپیاں تقسیم ہوں گی، اس کے بعد ٹرائل شروع ہوگا. ابھی چلان جمع نہیں ہوا اور آپ نے ٹرائل کمپلیٹ کرنے کے 4 مہینوں کی ڈائریکشن دے دی. ابھی تو ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو چلان ہی نہیں جمع ہوا. اور یہ تو آپ کے پاس جو سب سے اہم مقدمات ہیں 9 مئی کے پنڈی کے، وہاں یہ صورتحال ہے، تو باقی پورے پنجاب میں کیا حال ہوگا. آج عدالت میں سماعت ہوئی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شیخ رشید، سرکاری پروسیکیوٹر، وکلاء صفائی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں 3 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی. 10 مقدمات کے چلان آئندہ تاریخ پر پیش کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے 13 مقدمات کی سماعت 3 مئی تک ملتوی کر دی. پہلے تو یہ ان کو تھا کہ ایک ہم GHQ کیس کو چلاتے ہیں اور GHQ کیس میں سزائیں ہو جائیں گی تو بس وہی کافی ہے، باقی مقدمات میں چلان خیر بعد میں ہو جائیں گے. اب تمام مقدمات PTI اور عمران خان کی درخواستیں ہیں کہ حضور والا ہمارے تمام مقدمات میں ایک ساتھ چارج فریم کیا جائے اور ایک ساتھ ان کو آگے بڑھایا جائے. عدالت نے وہ درخواستیں مسترد کر دیں. اب سپریم کورٹ نے کہا تمام مقدمات کو اکٹھا چلائیں. اب ایک GHQ کیس ہے، اس میں 25 گواہان اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. 3 مقدمات ہیں جس میں چلان جمع ہو چکا ہے، فرد جرم عائد ہونی ہے. 10 مقدمات ہیں جن میں چلان ہی نہیں جمع ہوا. تو یہ کہاں 4 مہینوں میں ٹرائل ہوگا؟ یہ ہمارے چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے تھا. دوران سماعت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی عدالتی روپکار پر حاضری لگائی گئی، جبکہ دیگر ملزمان کی حاضری معافی کی درخواستیں بھی منظور کی گئیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ معطلی بھارت کا گھمنڈ ہے. ہمارے 100 اندرونی معاملات ہوں گے مگر پاکستان کی سلامتی کے لیے پوری قوم ایک ہے. پاکستانی قوم پاکستان کے لیے زندہ ہے، پاکستان کے لیے جان دے گی، اور پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. سیسا پلائی دیوار، یہ شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا. عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو اہم گفتگو کی ہے موجودہ حالات سے متعلق، چونکہ عمر ایوب بھی آج 9 مئی کے 13 مقدمات میں اسی دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے. عمر ایوب نے کہا بدقسمتی سے پاکستانی قوم تقسیم ہے، صرف عمران خان ملک کو متحد کر سکتا ہے. اور اپوزیشن لیڈر پنجاب پاکستان نیشنل اسمبلی نے کہا کہ 25 نئے کیسز سرکار کی جانب سے بنائے گئے تھے. پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. انڈیا نے سندھ طاس معاہدے کو ختم کر دیا. نہرو اور ایوب خان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا. ہندوستان نے ہمارے بارڈر کے ساتھ اپنے اڈے بنا رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام شہباز شریف اور ICU کے صدر کے ساتھ نہیں ہیں، عوام عمران خان کے ساتھ ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے عہدہ چھوڑ دیا تھا. اس وقت تقاضا ہے کہ یہ سب عہدہ چھوڑیں اور عمران خان کو لے کر آئیں. 8 جولائی 2024 کو جو بریفنگ ہوئی اس کے تحت پانی بیچا گیا. 500 ارب کا پیٹرول اسمگل کیا جا رہا ہے. مسلح افواج کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. قوم کیا چاہتی ہے سب جانتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے قوم تقسیم ہے اور صرف ایک شخص عمران خان ملک کو متحد کر سکتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کہا گیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ حالات کو بہتر کرنا ہے تو صرف ایک شخص ہے جو حالات کو بہتر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ آج انہوں نے عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ تفصیلات دی گئیں. آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے 190 میں تمام مقدمات میں عمران خان کو 3 سال کی سب سے پہلی سزا ہوئی 3 سال کی توشہ خانہ فوجداری استغاثہ میں، جو الیکشن کمیشن جس میں مستغیث تھا، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد اس میں مستغیث تھا، کمپلینٹ تھا. 3 سال کی سزا ہوئی. ہمایوں دلاور نے وہ سزا سنائی اور اس کے بعد پھر آپ جانتے وہ سزا معطل ہو گئی. پھر اس سے اگلا جو
کیس تھا وہ سائفر کا مقدمہ تھا۔ سائفر میں عمران خان کو سزا ہوئی، ضمانتیں منظور ہوئی تھیں عمران خان شاہ محمود قریشی کی سپریم کورٹ سے، اور جو فیصلہ ضمانت خارج کرنے کا عامر فاروق نے لکھا تھا، طارق مسعود، سردار طارق مسعود جیسے جج نے کہا تھا کہ بس جو ضمانت کا فیصلہ ہے اس میں صرف پھندے کی ضرورت تھی، باقی تو سارا فیصلہ ضمانت کے اخراج کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق نے لکھ دیا تھا، بطور سنگل بینچ انہوں نے سنا تھا۔ بعد میں سزا ہوئی اور ڈویژن بینچ تھا عامر فاروق کا، انہوں نے وہ سزا کالعدم قرار دے دی، تو ایک سزا معطل ہوئی، دوسرے والی سزا کالعدم ہو گئی، تیسری عدت کی نکاح کیس تھی وہ سزا کالعدم ہو گئی، چوتھی توشہ خانہ کیس جو نیب کا کیس ہے وہ سزا عدالت نے یہ بات کی تھی اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم اس کو کالعدم قرار دے کے ریمانڈ کر دیتے ہیں، چونکہ نیب نے کہا تھا، پہلی تاریخ پہ وہ معطل ہو گئی۔ عمران خان نے کہا میں میرٹ کے اوپر سنوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میری جو سزا ہے وہ آپ اس کو ریمانڈ کریں، میرے کیس کو ریمانڈ کریں سزا کالعدم قرار دے کے، مجھے میرٹ پہ سنیں اور یہ مقدمہ کالعدم کریں ہمیشہ کے لیے وہ، اور پھر اب یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ تو عمران خان کی وہ جو توشہ خانہ فوجداری استغاثہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جتنی بڑی ایریگولیرٹیز اور ایلیگیلٹیز تھیں جس کے اوپر سوالات عامر فاروق صاحب جیسے جج نے اٹھائے تھے، وہ جس دن سماعت کے لیے اپیلیں مقرر ہوں گی وہ سزا بھی کالعدم ہو جائے گی۔ تو اب یہ آخری رہ گئی 190 ملین پاؤنڈ کیس، 17 جنوری کا فیصلہ ہے، جنوری گزر گیا، فروری گزر گیا، مارچ گزر گیا، اپریل گزرنے والا ہے، آج تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھیں۔ 17 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی اور گزارش کی کہ جناب والا 3 مہینے ہو گئے ہیں، ہماری درخواستیں تو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ وہ عدالت نے کہا کہ جی پالیسی جوڈیشل پالیسی منگوائی گئی تھی ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے کہ اپیلیں فکس کرنے کی پالیسی کیا ہے، وہ پالیسی آنے کے بعد آج یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مین اپیلیں بھی اور سزا معطلی کی درخواستیں بھی 30 اپریل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ یہ وہ اہم چیز تھی جو کہ کل ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چیمبر میں 20 منٹ ملی تھی سرفراز ڈوگر صاحب سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک کے بعد ایک درخواستیں تھیں۔ اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ 30 اپریل کو سماعت ہوگی اور 30 اپریل کی سماعت میں اگر سزا معطل ہو جاتی ہے تو بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، عمران خان کی پھر وہی، اور مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے چونکہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں جو 8 مقدمات میں ضمانت بھی سماعت ہو جائے گی، اور وہ سماعت ہوتی ہے تو وہ ضمانتیں منظور ہوتی ہیں تو عمران خان رہا ہیں، اس کے علاوہ تمام مقدمات میں وہ ضمانت پہ ہیں، بشرا بی بی بھی ضمانت پر ہیں۔ تو یہ 30 اپریل کے لیے اس میں صرف ایک پلی لی جائے گی کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر کرنا ہے، نیب کہے گا کہ جی پہلے ہمارے امجد پرویز صاحب تھے وہ اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بن چکے ہیں تو ہمیں ٹائم دیں، لیکن عدالت اس کے اوپر صرف ایک فریق کو سن کے سزا معطلی کی حد تک سزا معطل کر سکتی ہے، چونکہ یہ وہ ریفرنس یا وہ ہے، اور اس میں 2 رکنی بینچ ہے، اور سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ اب انعام امین منہاس نہیں بلکہ جج آصف ہیں جو بلوچستان سے تشریف لائے تھے، ایڈیشنل جج، وہ اب اس کا حصہ ہیں، جج جسٹس آصف وہ اب اس کا حصہ ہیں۔ عمران خان ان درخواستوں میں یہ موقف اپنا چکے ہیں۔ 14 سال کی عمران خان کو سزا ہوئی، بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواستیں دائر کیں۔ 17 جنوری 2025 کو سزا سنائی گئی اور کہا گیا، پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ تاخیر سے ناانصافی کا خطرہ ہے، اس وجہ سے ہماری درخواستیں منظور کی جائیں۔ عدالت نے وہ درخواستیں منظور کر لی ہیں، 30 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔